السلام علیکم، این اشپاتا، آپ دیکھ رہے ہیں اشپاتا نیوز اور میں فتح اللہ۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے صحافت اور صحافی کے حوالے سے، چونکہ پوری دنیا میں 3 مئی کو عالمی یوم صحافت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایک صحافی کے مسائل کیا ہے اور صحافت کے شعبے میں مسائل کیسے ہم فیس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک صحافی اپنے اندر کیسے بہتری لا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ چترال کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، خاص کر چترال کے پسماندگی کے حوالے سے صحافت کے شعبے میں تھوڑی کمزوری بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے، ایک صحافی ہیں، مصنف ہے، ادیب ہیں، تو ڈاکٹر محمد علی جوار یوسفزئی صاحب، جو کہ مختلف اخبارات کے ساتھ بھی منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ چترال میں ریڈیو ہے اس کا وہ ڈائریکٹر ہے، اس حوالے سے وہ چترال کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ چترال کے اندر صحافیوں کے مسائل کیا ہیں، اور چترال کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے میں مسائل کیا ہیں۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب صحافت کا آغاز کیا تو کہاں سے کیا، کس طرح آپ صحافی بنے؟ اصل میں یہ ہے کہ میں تقریباً 1980 کی بات ہے، یعنی 80s کی بات ہے، کہ میں اس وقت خطوط لکھا کرتا تھا BBC کو، ریڈیو پاکستان کو، اور اس وقت کچھ وہی 2-3 اخبار تھے، مثلاً جنگ تھا، روزنامہ، نوائے وقت تھا، پھر جو ہے نا وہ مشرق تھا۔ تو ان میں خطوط لکھا کرتا تھا، ایک بس مجھے شوق تھا، اور ریڈیو سننے کا مجھے بڑا شوق تھا بچپن ہی سے۔ اور ہمارے گھر میں وہ ایک بہت بڑا ریڈیو ہوتا تھا نا اس وقت، جو وال سسٹم اس کا ہوتا تھا، ایک عجیب سا تھا وہ ریڈیو۔ تو ایک شوق تھا، تو بس پھر 1984 میں میٹرک کے دوران، جب میں میٹرک میں تھا، تو وہاں پہ ایک لیٹر آ گیا، یہ یونیورسٹی پبلک اسکول پشاور یونیورسٹی میں جو بڑا اسکول ہے، بڑا پرانا، اس کی طرف سے اس کا ایک میگزین ہوتا تھا دامن سرحد کے نام سے، اب بھی ہے۔ تو انہوں نے ہر اسکول کو ایک خط لکھا کہ ہم سرحد اسکول مضامین نمبر ایک جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں لکھنے والوں کی کوئی ضرورت ہے تاکہ اس کے لیے کچھ لکھیں۔ تو میرا موضوع اس میں آگے ٹاپک یہ تھا کہ طب و صحت۔ تو طب و صحت ملاوٹ پہ میں نے پہلا مضمون لکھا اس کے لیے، اچھا۔ اور پہلے مضمون پہ مجھے ایوارڈ بھی ملا، سرٹیفکیٹ بھی ملا، مجھے انعام بھی ملا اسی پہلے مضمون سے، کیونکہ مجھے ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ صرف آپ لکھتے ہیں یہاں پہ، ہمیں پتہ ہے کہ لکھتے ہیں اردو میں آپ۔ تو وہی میرا آغاز ہوا یہاں سے 1984 سے۔ پھر جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے کتاب اس وقت شروع کی تھی، اردو افسانے تھے میرے۔ تو میں فرسٹ ایئر میں جب تھا تو میری پہلی کتاب بھی آ گئی 1984 میں، پھر 85 میں میری دوسری کتاب آ گئی، اور 84 میں نے پہلا قدم بھی رکھا ریڈیو پاکستان کے اندر، پشاور ریڈیو میں۔ لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی آپ تو آپ کی عمر کم ہے، ابھی آپ اس طرح کریں، یہ کریں، وہ کریں کچھ۔ پھر بھی میں لگا رہا، لیکن پھر باقاعدہ سٹارٹ جو میں نے لیا 1987 میں، ماہنامہ العزم حافظ آباد، پنڈی بٹھیاں ایک علاقہ ہے گجرانوالہ میں آتا ہے یہ، وہاں پہ میرے خالہ کا گھر تھا، میں ادھر تھا۔ تو ماہنامہ العزم اور پھر روزنامہ گجرات کے ساتھ میں نے کام شروع کیا وہاں پہ۔ اچھا، اب تک آپ کن اخبارات اور کن اداروں کے ساتھ کام کر چکے؟ ہاں، تو روزنامہ جذبہ کے ساتھ میں نے کام شروع کیا گجرات، یہ 87 کی بات ہے۔ پھر 89 سے میں نے باقاعدہ نوائے خواتین لاہور، جو بہت بڑی خاتون ہیں، اس کی ہماری شاید ابھی زندہ ہو یا مجھے اب پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میں نے کام شروع کیا نوائے خواتین میں، اور وہ تھے بیگم فاخرہ صدیق، بہت بڑا نام ہے۔ اس کے ساتھ پھر 90s میں روزنامہ پاکستان شروع ہوا لاہور سے، میں ان کے ساتھ منسلک، ضیاء شاہد کے ساتھ منسلک ہو گیا وہاں پہ اس کے صاحب کے ساتھ۔ تو پھر روزنامہ شہباز، یہ تھا نا پشاور سے، اس کی ایجنسی بھی میرے پاس، اور اس کی پوری جو ہے نا وہ چیزیں، تو وہ بھی میں لگا رہا ان کے ساتھ۔ پھر مشرق میں کچھ عرصہ میں نے کالم بھی لکھا، اس کی ایجنسی بھی میرے ساتھ تھی، اس کی نیوز وغیرہ بھی۔ تو اسی طرح، اور آخر میں جب میں اخبار میں نے چھوڑا ہے جس وقت 2004 میں نے اخبار چھوڑا ہے، اور وہ تھا روزنامہ صبح، جس کا پشتو کا اخبار ہے خبرونہ، اس میں سب ایڈیٹر تھا۔ یہ آخری دفعہ اخبار کے ساتھ جو میں منسلک رہا، یعنی باقاعدہ ڈیوٹی کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ ریڈیو بھی چلتا رہا۔ تو یہی میرا آغاز ہے، اور پھر اس کے بعد تو میں نے بڑے اداروں کے ساتھ کام کیا، بڑے اخباروں کے ساتھ بھی، اب بھی کچھ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں کچھ چیزیں۔